الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعة وسبعون شعبة أولها قول لا إله إلا الله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کی ایک آیت اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے. موقع کی مناسبت سے آج 14 فروری انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بے حیائی کا دن. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتے ہیں. اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الایمان بضعۃ وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلیٰ، اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ اور ضروری شعبہ قول لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، توحید. اور سب سے کم ترین درجہ وَأَدْنَاهَا، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کلمہ پڑھنا، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور اخیر میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اعلیٰ بھی بتلایا اور ادنا بھی بتلایا، اس کے بیچ میں حیا بھی آ ہی گئی تھی، تمام شعبے بتلا دیے اوپر سے نیچے تک. لیکن یہ جملہ مستقل سرکار نے الگ سے بیان فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا اور شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ الگ سے حیا کو کیوں ذکر فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں سب میں اہم ہے حیا. اگر حیا انسان کے اندر سے نکل جائے تو انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان جانور بن جاتا ہے. انسان میں اور جانوروں میں فرق کرنے والی چیز ہی ہے حیا. جانور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کہیں بھی کھا لیتا ہے، کہیں بھی پی لیتا ہے، کہیں بھی پیشاب پانی کر لیتا ہے، کہیں بھی اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اگر انسان بھی اپنی حیا کی چادر اتار پھینکے تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق باقی نہیں رہتا. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے شرم اور حیا نکل جائے تو پھر تو جو چاہے وہ کر، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا، جانور کو کوئی روک ٹوک نہیں، کھانے میں، پینے میں، اپنی منمانی کرنے میں. انسان بہت سے گناہوں سے اور بہت سے بےہودہ کاموں سے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے بچ جاتا ہے. اگر یہ بھی شرم و حیا کو چھوڑ دیں تو سرکار فرماتے ہیں اذا لم تستحی، تیرے اندر سے جب شرم نکل گئی، فافعل ما شئت، تو پھر تیرے من میں جو آوے وہ تو کر. اسی لیے بعض مرتبہ ہم بولتے بھی ہیں ان دو آنکھوں کی شرم پڑتی ہے، ورنہ ابھی میں اس کو بتاتا. بولتے ہیں نا، دو آنکھوں کی شرم ہے. ہاں، یہ اتنی قیمتی اور اتنی امپورٹنٹ جملہ ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی ایک جملے نے. ایمان کا اہم ترین جز قرار دیا حیا کو، شرم کو، کہ انسان کو بےہودہ گفتگو سے، بےہودہ کام سے اس کا نفس روکے. حیا جس کو ہم شرم کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. صحاح ستہ میں ان کی روایت نقل کی جاتی ہے، خاص طور سے امام ابو داؤد ان سے روایت نقل کرتے ہیں، حدثنا عن قعنبی. یہ محدث بننے سے پہلے بہت آؤٹ لائن پر تھے، گنڈا گردی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، دادا گیری کرتے تھے، من مانی کرتے تھے.
اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی مجلس میں، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو تو دل کے پردے کھول کر کے بیٹھو، کون سی بات جا کر کہاں لگے اور کب انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اسی لیے فرمایا کسی کو حقیر مت جانو، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو۔ یہ حیا کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مارا ماری، کاٹا کاٹی، لوٹ ماری، جلسے کرنا، من مانی کرنا ان کا روزانہ کا کام تھا۔ ایک محدث اپنے گھوڑے کے اوپر وہاں سے گزر رہے تھے، بہت بڑے عالم، وقت کے بزرگ۔ اب ان کو مذاق کی سوجی، علماء کے ساتھ لوگ مذاق کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، آپ مرغی کو مارو گے نا، مرغی کچھ نہیں کرے گی، لیکن مرغی کے بچے کو پکڑ کے دکھاؤ، وہ حملہ کرے گی۔ کسی عالم کی شان میں کبھی گستاخی کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کو جب غیرت آئے گی نا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ جیسے مرغی کچھ نہیں کرتی، بچوں کو پکڑنے پر حملہ کرتی ہے، علماء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ڈائریکٹلی پکڑتا ہے۔ اور سب سے پہلی پکڑ یہ ہوتی ہے کہ قبر میں رکھنے کے ساتھ ہی قبلے سے چہرہ گھما دیا جاتا ہے۔ فرماتے مذاق سوجی تو گھوڑے کی لگام پکڑ لی آگے جا کر اور یوں کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔ مذاق بھی کیسا، حدثنی حدیثا، مجھے حدیث سناؤ، حدیث بیان کرو۔ تو وہ جو امام تھے گھوڑے کے اوپر، محدث، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یا راستے میں تجھے کیسے حدیث سناؤں؟ تو کیا مذاق کر رہا ہے؟ یہ حدیث سنانے کی جگہ تھوڑی ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں کسی کو بھی حدیث سنا دی۔ اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ میرے نبی کے بعد اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے۔ وہ تھا تو ڈاکو اور دادا گیری، تو کہا جب تک تم یہاں مجھے حدیث نہیں سناؤ گے یہاں سے نہیں جانے دوں گا، اور میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا، پھر مت کہنا۔ اب مجبور تھے بیچارے، انہوں نے کہا اچھا تو حدیث سننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کالے سن پھر، اور حدیث بھی کون سی سنائی، اس کی بھی قبولیت کی گھڑی تھی میرے بھائیوں۔ حدثنا عن عقبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحيي فافعل ما شئت۔ وہی حدیث سنائی کہ جب تیرے اندر سے شرم نکل جاوے تو پھر تو جو چاہے وہ کر، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں۔ معلوم نہیں اس محدث نے کس دل سے سنائی ہوگی، کس تڑپ اور کس درد سے یہ حدیث سنائی ہوگی، تو ایک نمبر کا لٹیرا، ڈاکو، چور، اچکا، حدیث اس کان سے گزری اور گزر کر سیدھی دل کے اوپر ٹکرائی تو کہنے لگا، تھوڑی دیر سر جھکا کر کے پھر کہنے لگا کہ حضرت میں تو اب تک مذاق کر رہا تھا، لیکن یہ حدیث کا اثر معلوم نہیں ہے، حدیث کے اندر ان جملوں کے اندر یہ اثر ہے، یا آپ کی زبان میں یہ اثر ہے، یا آپ کی دل کی تڑپ کا یہ اثر ہے کہ میری دل کی دنیا بدل گئی۔ ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں۔
آج سے میں بے شرمی والے تمام کاموں کو چھوڑتا ہوں اور شرم کو اپنے سر آنکھوں پر لگاتا ہوں، اپنی آنکھوں میں شرم کا سرما لگاتا ہوں، اپنے دل میں بساتا ہوں شرم و حیا کو، اور میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے ان کا پانا پلٹا تو ایسے اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی تھی، سچے دل سے توبہ کی تھی، لگ گئے علماء کے، اللہ والوں کے قدموں میں گرنا شروع کیا۔ اللہ نے اتنا بڑا محدث بنایا کہ حدیث کی 6 بڑی بڑی کتابوں کے اندر ان کی روایت آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی، یہ اتنی ضروری اور اتنی اہم چیز ہے حیا اور شرم۔ میرے بھائیوں، پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اور اس کے وقار کو بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو آدم علیہ السلام کا پتلا ننگا کھڑا رہا 40 سال تک۔ پتلے کے اندر کوئی شہوت تھوڑی ہوتی ہے۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام کا پتلا کھڑا رہا۔ اللہ چاہتے ہیں تو دادی حوا کو بھی ساتھ میں پتلا بنا دیتے اور دونوں کو ساتھ میں روح ڈال دیتے، فیملی شروع۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کے اندر 40 سال کے بعد روح ڈالی۔ روح ڈالنے کے بعد جنت کے اندر بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکالی اور اس سے دادی حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے روک دیا، کہا پہلے مہر ادا کرو۔ کہ اللہ کیا مہر ہے؟ قربان جاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا آدم تیرا مہر یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں میرا ایک پیغمبر آ رہا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا اور میرا راز دلارا ہوگا۔ تم اس کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ آدم علیہ السلام نے مہر کے طور پر درود شریف پڑھا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر دادی حوا حلال ہوئی۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، نمائش کی چیز نہیں ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنے ہی پردے میں چھپا کر، تالے میں، تجوری میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ سونا، چاندی، ہیرے، موتی اس کو باہر نہیں رکھتے ٹیبل کے اوپر، راستے کے اوپر، اس کو تجوریوں کے اندر تالے مار مار کے بند کر کر کے رکھتے ہیں۔ اتنی قیمتی چیز ہے۔ عورت کھلی رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو پردے کے اندر چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ اس کی قیمت پردے کے اندر ہے۔ جو بے پردہ عورت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ دکان پر چاکلیٹ خریدنے کے لیے جاؤ اور جس چاکلیٹ کے اوپر ریپر نہ ہو، کور نہ ہو، اور وہ دکان والا ڈائریکٹلی اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے، آپ منع کرو گے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، اس کے اوپر کور تو ہے نہیں، ریپر کاغذ تو ہے نہیں۔ جب ایک چاکلیٹ کھلی ہوئی ہم لینا پسند نہیں کرتے، کھلی ہوئی مٹھائی کے اوپر، کھلی ہوئی چاکلیٹ کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہے، بھن بھناتی ہے، اور جس کے اوپر کور لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کھلی ہوئی عورتیں کھلی ہوئی مٹھائی کی طرح ہے، ہزاروں آدمیوں کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے۔ اور جس کو پردے کے اندر عورت کو لا کر آپ نے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان کو مسلمان غیر مردوں کی نظر سے بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ الگ سے حکم بیان کیا پردے کا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ مسلمان مردوں سے الگ آیت اتار کر اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔
اور عورتوں کے لیے الگ سے، حالانکہ اس کے اندر عورتیں بھی آ گئی، ساری دنیا کے مسلمان آ گئے، لیکن عورتوں کو الگ سے حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نظر کا حکم پہلے، نظر جہاں بگڑی، آنکھوں کے اندر شرم ہوتی ہے، اگر آدمی نے آنکھوں کی بے شرمی کی اور غلط جگہ پر نظر ڈالی تو پھر یہ شرمگاہ کے گناہ تک یہ نگاہ پہنچائے گی۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ جنت کے اندر اعلان ہوگا کہ سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا لو، یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ اللہ ڈال دے گا، اور اعلان ہوگا نظریں جھکا لو، اس لیے کہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی اور امام حسن اور حسین کی والدہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے، سارے مرد اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ جب بی بی فاطمہ گزرے گی پل صراط کے اوپر سے، ساری دنیا کے مردوں کی نظریں اللہ جھکا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ انتقال کا وقت قریب ہے، تو بلا کر کے کہتی ہے کہ ابا جان علی ہوں گے اور دونوں بھائی حسن اور حسین، 3 آدمی میرا جنازہ اٹھا کر کے لے جانا، کسی غیر مرد کو، چوتھے آدمی کو میرے جنازے کو ہاتھ لگانے مت دینا، اس لیے کہ جیتے جی میرے جسم کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کو کسی غیر مرد کا ہاتھ نہ لگے۔ اس کو کہتے ہیں شرم و حیا۔ تو پھر اللہ بھی جنت میں اس عورت کی لاج رکھے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور لنگی مبارک تھوڑی اوپر چڑھی ہوئی ہے، یہاں تک گھٹنوں سے اوپر نہیں، گھٹنوں سے نیچے تھوڑی سی اوپر چڑھی ہوئی ہے، لنگی آپ آرام فرما رہے ہیں، سطر چھپا ہوا ہے۔ دستک ہوئی دروازے کے اوپر، کہا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آ جاؤ۔ اللہ کے رسول ویسے ہی لیتے رہے، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اور دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عمر، کہا آ جاؤ۔ اللہ کے رسول ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عثمان، کہا رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے بیٹھ گئے، اور سیدھے بیٹھ کر اپنی لنگی مبارک کو سیدھا کیا، پورے بدن کو چھپایا، اور چھپا کر کے پھر کہا اب آ جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ جب مجلس پوری ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا کہ میرے شوہر، میرے محبوب، بتائیے کہ میرے ابا جان آئے تب بھی آپ آرام سے بیٹھے رہے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، اور عمر آئے تب بھی آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آنا چاہتے تھے تو آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے، اور اپنا جو پیر مبارک کھلا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے کور کر لیا، اور بہت ادب سے بیٹھ گئے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کہ تیری سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ جس آدمی سے اللہ شرم کرتا ہو اس سے اس کا نبی کیوں نہ شرم کرے۔ میرا عثمان تو اتنا شرم والا ہے، اتنی حیا والا ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اور اللہ بھی اس سے شرم کرتا ہو، تو میں نبی اس عثمان سے کیوں شرم نہ کروں؟ میرے بھائیوں، شرم و حیا انسان کی سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، اور خاص طور سے عورت کے لیے شرم اور پردہ، یہ حیا کا پردہ اور حیا کی چادر ہے۔ یہ شرم ایک عورت کے لیے، جو عورت بے پردہ ہے سمجھو بے شرم ہے۔ آج تو ہماری ماں بہنوں کے لباس کو دیکھو، اور آج جس مناسبت سے میں نے بات شروع کی تھی، 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی جوان ہیں دونوں، آنکھ دونوں طرف سے لگی ہوئی ہے برابر،
اور بے حیائی کے مظاہرے ہوتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار ہوتا ہے اور پھول پیش کیے جاتے ہیں، گلدستے دیے جاتے ہیں اور عشق نامے اور خطوط روانہ کیے جاتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کتنی بے شرم بن گئی دنیا تو تھی ہی بے شرم۔ جن لوگوں نے یہ ویلنٹائن ڈے شروع کیا تھا وہ تو بے حیا اور بے شرم قوم ہے۔ آج مسلمان نے بھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا شروع کیا، شرم و حیا کو طاق کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں اور میری بیٹی تو فاطمہ، جس نبی کی بیٹی فاطمہ نے کبھی غیر مرد کو اپنے جنازے کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا تھا، اس نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ آج میں بھی کرتا ہوں، میری بہن بھی کرتی ہے، میری بیٹی بھی کرتی ہے اور میری ماں بھی کرتی ہے اور کھلے عام بے پردگی ہو رہی ہے۔ یہ کہاں کی مسلمان؟ حرام ہے، حرام ویلنٹائن ڈے منانا۔ اس کی حقیقت میں آپ کو بیان کروں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ وہ سینٹ جو ویلنٹائن تھا وہ پادری رومیوں نے جب عیسائیت کو قبول کیا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا رومی کلاڈیس سیکنڈ، اس نے جنگ کے لیے جب تیاری کی تو سارے لوگ اپنی بیویوں کا بہانہ کر کے چھوٹ گئے، کوئی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس نے قانون بنایا کہ اب سے شادی کے اوپر پابندی، کوئی بھی نوجوان شادی نہیں کرے گا۔ کون سا قانون کب آئے گا کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے چوکنا ہو کر رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے جھکنے کی، اس کو منانے کی ضرورت ہے۔ قانون بنایا کوئی شادی نہیں کر سکتا، 2 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے، سب آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ابھی سوتے رہو غفلت کی چادر اوڑھ کر کے۔ تو یہ تھا پادری سینٹ ویلنٹائن، اس نے بھی عیسائیت مذہب اپنا لیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ چھپے چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرانا شروع کی۔ اس کو پتا چل گیا بادشاہ کو، تو اس نے اس کو قید کروا دیا اور قید کروا کر کے اس کی پھانسی کا حکم جاری کر دیا۔ اس کو قید خانے کے اندر، سینٹ ویلنٹائن کو، اس کا نام تھا پادری کا، اس کو جب قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کو جیلر کی بیٹی کے ساتھ عشق ہو گیا، یہ پادری کو۔ اب اس کو شادی کرانے کے جرم میں پھانسی کے اوپر جب لٹکایا جانے لگا تو چونکہ اس کو عشق ہو چکا تھا جیلر کی بیٹی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اظہار کرنے کے لیے اور اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے اس نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے اس کی بیٹی تک روانہ کیا اور ادھر اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ تو یہ محبت کرانے والا اور 2 جوڑوں کو ملانے والا اور لڑکا اور لڑکی کی شادی کرانے والا ثابت ہوا یہ پادری۔ اور اس نے جو خط محبت اور عشق کا وہ پادری کی اس کی جیلر کی بیٹی کو روانہ کیا تھا، وہ دن چونکہ 14 فروری کی رات تھی، اس لیے لوگوں نے اس کی محبت میں کہ اس کو پیار اور محبت میں اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور قربانی دے دی، اس کی یاد میں لوگوں نے عشق اور محبت کا یہ تہوار 14 فروری کو منانا شروع کیا۔ یہ تو عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار تھوڑا ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیں اور چاہیں بھی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کی مدد عیسائیوں کے طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر، غیروں کے طریقوں پر اللہ نے نہیں رکھی، اللہ نے اپنی مدد میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر رکھی ہے۔ میرے نوجوانوں، ایسے تمام تہواروں سے اور ایسی تمام جو ہے تو چیزوں سے توبہ کریں اور توبہ کر کے اپنی سچے عشق کا اظہار اگر کرنا ہو۔ ایک اور واقعہ یاد آیا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ سچا عشق کرنا ہو تو اس پروردگار سے کرو، اس نبی سے کرو جس کے کروڑوں احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان ماں باپ سے کرو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے آنسو بہا بہا کر کے اور دھوپ اور ٹھنڈی اور گرمی میں تپ تپ کر کے اپنے بالوں کو سفید کرایا تجھے جوان کرنے کے لیے، تجھے پروان چڑھانے کے لیے۔ اس کے نام اپنی محبت کا اظہار کر اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا۔ ایسی ناجائز محبت کے سامنے اگر تو جھکے گا اور جائے گا اور قربانیاں پیش کرے گا تو کل خون کے آنسو رونے کی باری آئے گی۔ پھر کچھ نہیں ہوگا جب
चिड़िया चुग गई खेत. इसलिए सच्ची पक्की तौबा करें, गैरों के तरीकों को अपनी जिंदगियों से निकालें और प्यारे हबीब के तरीके अपनी जिंदगियों में लाएं और ला करके देखें कि फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ कैसी आती है. अल्लाह मुझे और आपको तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए. आमीन.